अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारा तीसरे सुपारे का तीसरा रुकू आयत नंबर 258 258 से हम शुरू करते हैं। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा, क्या आपने नहीं देखा कि वो शख्स जिसने झगड़ा किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फ़ी रब्बिही, उनके रब के बारे में, अन आताहुल्लाहुल मुल्क, कि उससे दी है अल्लाह ने बादशाहत, इज़ जब, क़ाला कहा इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मेरा रब है जो ज़िंदा करता है और मारता है। क़ाला, उसने कहा, अना उहयी व उमीत, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। क़ाला, कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फ़इन्नल्लाह याअती बिश्शम्सी, के बेशक अल्लाह ताला ले आता है सूरज को, मिनल मशरिक़ी, मशरिक़ से, फ़अती बिहा मिनल मग़रिबी, और बस तू इसे ले आ मग़रिब से। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो वो हैरान रह गया जिसने कुफ्र किया था। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़-ज़ालिमीन, और अल्लाह नहीं हिदायत देता ज़ालिमों को, ना इंसाफ़ करने वाले लोगों को। बाबुल शहर का बादशाह नमूद बिन कनान, जो कि मुशरिक और मग़रूर भी था। मग़रूर वो इसलिए था कि अल्लाह ताला ने उसे बाबुल शहर पर हुकूमत करने के लिए ताकत दी हुई थी। वो इस चीज़ का शुक्र और अताअत बजा लाने के तकब्बुर में पड़ गया। सबसे पहले सर पर ताज रखने का मामला भी यहीं से शुरू हुआ, उसी ने सर पर ताज रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको खुदा परस्ती की दावत दी, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ राग़िब होने की दावत दी, तो उसने कहा कि कौन है तुम्हारा रब जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा रब वो है जो मारता भी है और ज़िंदा भी करता है। इस पर उसने जवाब दिया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने 2 ग़ुलामों को बुलाया, एक को कत्ल करवा दिया और दूसरे को ज़िंदा रखा, और उसने कहा कि देखो मैं भी मार सकता हूँ और ज़िंदा भी रख सकता हूँ। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक़ से निकालता है, तो तुम मग़रिब से इसे ला कर दिखाओ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लाजवाब और हैरान हो गया, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाया। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं राह नहीं दिखाता ज़ालिमों को, जो नाफरमान होना चाहे तो मैं उसे रहनुमाई की राह नहीं दिखा सकता। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन, या उस शख्स की मानिंद जो एक बस्ती से गुज़रा, वहिय ख़ावियतुन, और वो गिरी पड़ी थी, अला उरूशिहा, अपनी छतों पर। क़ाला अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअदा मौतिहा, उसने कहा कि इसे क्यों कर ज़िंदा करेगा अल्लाह उसके मरने के बाद। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, तो उसको मुर्दा रखा अल्लाह ने 100 साल। सुम्मा बअसहु, फिर उसे उठाया। क़ाला कम लबिस, उसने अल्लाह ने पूछा कितनी देर रहे हो तुम मुर्दा। क़ाला, कहा, लबिस्तु यौमन अव बअज़ा यौमिन, मैं रहा एक दिन या उससे कम दिन। क़ाला, कहा, बल लबिस्ता मिअतिन आमिन, बल्कि तुम सोए रहे 100 साल। फंजुर इला तआमिका, तो तू देख अपने खाने की तरफ, व शराबिका, और अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, वो सड़ नहीं गया। वंजुर इला हिमारिक, और देख अपने गधे की तरफ, वलिनजअलका, और तो हम तुझे बनाएंगे, आयतल लिन्नासी, एक निशानी लोगों के लिए। वंजुर, और देख, इलल इज़ामी, हड्डियों की तरफ, कैफ़ा नुनशिज़ुहा, किस तरह हम इन्हें जोड़ते हैं। तुम्मा नक्सूहा लहमा, फिर हम इसे पहनाते हैं, चढ़ाते हैं गोश्त। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब वाज़े हो गया इस पर, क़ाला, कहा, आलमू, मैं जान गया, अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। ये वाक़या हज़रत ख़िज़र या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा रिवायात में आता है कि वो एक बस्ती से गुज़र रहे थे, और इस बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस है। जब वक्त बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को वीरान किया और बनी इसराइल को कत्ल करके किया और गिरफ़्तार करके तबाह कर डाला, फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वहाँ से गुज़रे। आपके साथ एक बर्तन में खजूर और एक प्याले में अंगूर का रस था। आप सवारी पर मौजूद थे। तमाम बस्ती में फिरे, किसी शख्स को भी वहाँ मौजूद ना पाया। बस्ती की तमाम इमारतों को
منہدم الٹا ہوا دیکھا، بکھرا ہوا دیکھا تو آپ نے تعجب سے کہا اللہ تعالیٰ انہیں کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو آپ نے اپنی سواری کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت ہے۔ اس کے 70 برس بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور اپنی فوجیں لے کر وہ بیت المقدس کی طرف پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پہ پھر لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کے وہاں کے رہنے والے لوگ آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، یعنی چھپائے رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تک تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا 1 دن یا کچھ کم حصہ۔ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو وہ سوئے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تم 100 برس سوئے رہے۔ اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، کھجور اور انگور کے رس کو دیکھو، وہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھو، لیکن وہ تو مر گیا تھا، گل سڑ گیا تھا، اعضاء بکھر گئے تھے، ہڈیاں چمک رہی تھیں سفید۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے اس کے اعضاء جمع کیے گئے، اعضاء اپنی اپنی جگہ پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس کے بال مبارک سفید تھے، عمر 40 سال تھی، آپ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی غلام تھی، باندھی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عزیر کہاں ہے؟ انہیں تو مرے ہوئے 100 برس ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا، پھر زندہ کیا۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، یعنی کہ جو بھی دعا قبول کرتے تھے آپ کی دعا پوری ہو جایا کرتی تھی۔ میں نابینا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اٹھ۔ خدا کے حکم سے یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک عزیر ہیں۔ وہ آپ کی بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے بیٹے تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، آپ کے پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، آپ کی دعا سے میری یہ حالت بہتر اور ٹھیک ہو گئی ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے اور آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں میں سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دکھایا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ نہ رہا تھا، کوئی آپ کو جاننے والا موجود نہ تھا۔ آپ نے تمام توریت حفظ پڑھی، یعنی زبانی پڑھی۔ ایک شخص نے کہا مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ بخت نصر کی ستم انگیزیوں یعنی ظلم کے بعد گرفتاری کے زمانے میں میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جستجو کر کے توریت کا وہ مدفون نسخہ نکالا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی گئی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک بھی حرف کا فرق نہ ملا۔ اس پر تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی کہ میں اس طرح بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ جب میں
کوئی چیز موجود نہیں تھی اس وقت میں انسانوں کو بنا سکتا ہوں، یہ دنیا پیدا کر سکتا ہوں، تمام مخلوق کا خالق ہوں، تو بعد میں بنانا اور ان کو بعد میں زندہ کرنا، ان کو بعد میں حیات دینی میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی ارینی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ قال، کہا اللہ نے، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، بلکہ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ قال، کہا اللہ نے، فخذ، تو پکڑ لے، اربعۃ من الطیر، 4 پرندے، فصرہن، پھر ان کو ہلا لے، یعنی اپنی طرف مائل کر لے، الیک، اپنے ساتھ، ثم اجعل علی کل، اور رکھ دے ہر جبل منہن جزءا، پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، ثم ادعہن، پھر تو انہیں بلا، یاتینک سعیا، تو وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس میں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو کس طرح مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تجھے مجھ پر شک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ میں اپنے دل کو اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو 4 پرندے لے، پھر انہیں پال اور اپنے سے مانوس کر لے، جب وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں ان کے ٹکڑے کر اور ان کو اچھی طرح ملا کر 4 پہاڑوں پر رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کبوتر اور کوّا، انہیں اپنے سے مانوس کیا، پھر انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے، کیما کر کے ان کے تمام اجزاء آپس میں ملائے، ان کے ان اجزاء کے مجموعے کو، ایک ایک حصے کو ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سب پرندوں کے سر اپنے پاس رکھے، پھر فرمایا چلے آؤ۔ بحکم الہی یہ فرماتے ہی وہ تمام اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین ہوا۔ یہاں پہ ہمارا تیسرے سپارے کا تیسرا رکوع بھی مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔